یہ کہہ کر حضرت نے جناب عباس کے دونوں شانوں پر نشان دکھلائے اور فرمایا دیکھو ایک علم کا اور ایک مشق کا نشان ہے. اب تو یہ جو نشانات ہیں من جانب خدا رہے ہیں، اللہ کی جانب سے حضرت عباس کے ایک شانے پر علم ہے. اور اب حضرت عباس کے جو علم مبارک ہے اس کو دیکھ کر توہین کری، لعنت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ویڈیو کلپ بنانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ یہ نام نہاد مفتیان قوم جو اپنے آپ کو شیعہ اثنا عشری کہہ رہے ہیں، وہ مسلسل خلاف قرآن اور حدیث فتوے جاری کر رہے ہیں، اور بالخصوص ولایت اور ہماری عزاداری اور خونی ماتم علم مبارک وغیرہ کے سلسلے میں بالکل یہ لوگ ایسے فتوے دے رہے ہیں جس سے ہمارے عقائد مجروح کیے جا رہے ہیں. اور حیرت اس بات پر ہے کہ یہ اس کی اطلاع یہاں کے علماء کو بھی دی جا چکی ہے، مگر یہ کہ وہ ان کو ایسے لگتا ہے کہ سانپ سونگھ چکا ہے، خاموش ہیں، وہ بالکل خاموش ہیں، کیونکہ یہ جو فتوے ہیں وہ اونچی سطح سے آ رہے ہیں. اگر اس کا جواب دیں گے تو ان کا روزگار بند ہو جائے گا، تو وہ اپنے روزگار کو دیکھ رہے ہیں، آخرت کو نہیں. اور چنانچہ یہاں پر چند اقوال معصومین میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ کلینی علیہ الرحمہ نے معتبر روایت سے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا راستہ جہنم کی طرف جاتا ہے. روایت ہے کہ ایک شخص حضرت امام جعفر صادق وہ حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام سے پوچھا، یا حضرت میں کس طرح خدا کی عبادت کروں؟ آپ نے فرمایا دین میں بدعت نہ کر، جو کوئی احکام دین میں اپنی رٹ لگاتا ہے ہلاک ہوتا ہے، اور جو شخص حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت کے اقوال کو چھوڑ دے گمراہ ہو جاتا ہے، اور جو کلام الہی کے حکم کو ترک کرے وہ کافر ہو جاتا ہے. حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا جو شخص اپنی رائے سے دینی معاملے میں فتویٰ دے اس نے خدا کی عبادت ایسے امر سے کی جس کو جانتا نہیں، اور دین خدا کو نادانی سے اپنی رائے بنا لیا. ایسا کرنے والا خدا سے مقابلہ کرتا ہے. یہ حلال و حرام اپنی طرف سے مقرر کرتا ہے. اور چنانچہ جو ایک کلپ بنائی گئی ہے علم مبارک کے سلسلے میں، اس میں کوئی ایک لڑکی ہے اور یہ آئی ڈی بھی ہے شیعہ فقہ، اس کو وائرل بھی کیا جا رہا ہے. تو چنانچہ یہ علم مبارک کی جو زیارت کی جا رہی ہے اس کو بت پرستی کہہ رہی ہے، اور وہ یہ بھی بتا رہی ہے کہ وہ ہمارے اصولیوں کے جو آیت اللہ سیستانی ان کی مخلد ہے. ایک بات دراصل یہ ہے کہ علم مبارک کی توہین کرنے والے یہ مرجع ہیں. یہ دیکھیے یہ کتاب ہے میرے پاس. تو چنانچہ ایام میں سوال کیا گیا، یہ حضرت سے سوال کیا گیا کہ ایام اعظام میں بعض مساجد میں متعدد علم نکالے جاتے ہیں جو گراں بہا چیزوں سے بہت زیادہ مزین ہوتے ہیں، جسے دیکھ کر دیندار لوگ کبھی کبھی سوال کرتے ہیں کہ اس کا فلسفہ کیا ہے، اور بعض اوقات مسجد کے تبلیغی پروگرام میں خلل بلکہ مسجد کے مقاصد سے تضاد کا سبب بنتی ہے. مذکورہ علم کے بارے میں حکم شرعی کیا ہے؟ سوال ہے. جواب دیتے ہیں کہ اگر امام حسین علیہ السلام کی مجالس رضا کے شاعر سے ٹکرائے یا مذہب کی بدنامی کا باعث ہو، یا اس کا مسجد میں رکھنا، کس کا؟ علم کا مسجد میں رکھنا عرفاً مسجد کی شان کے خلاف ہو، یا نمازیوں کے لیے باعث مزاحمت ہو، تو اس میں اشکال ہے، بلکہ بعض حالات میں جائز نہیں ہے.
یہ عزاداری کے خلاف مسلسل فتوے آ رہے ہیں، خونی ماتم کے خلاف. اب یہ تو علم مبارک کے لیے لکھتی ہے کہ وہ بت پرستی ہے. حیرت ہے مجھے کہ یہ علماء کیسے خاموش بیٹھے ہیں. یقیناً ان کی نگاہ میں بھی علم مبارک کے کوئی عظمت نہیں ہے. تو چنانچہ بدعت کیا ہے میں بتاؤں گا. بدعت جی یہ دیکھیے جس کی وہ تخلیق کرتی ہے ان کی کتاب ہے. ان کی شریعت کا ماخذ ہے قرآن حدیث اجماع عقل. شرعی حکم استنباط کرنے کا نام اجتہاد اور مجتہد کے بتائے ہوئے فتووں کو بغیر دلیل کے جاننا اور ان پر عمل کرنا تقلید ہے. چیلنج ہے میرا اس لڑکی سے، اور یہ جو وائرل کر رہے ہیں چیلنج کر رہا ہوں، استنباط کا حق غیر معصوم کو قرآن اور حدیث سے ثابت کر دو. قرآن اور حدیث سے بدعتی ہیں لوگ. اور بدعتی کے تعلق سے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا بدعتی پیغمبر خدا کی سنت کا تارک ہے. اور فرمایا جو شخص بدعتی کے پاس جائے یا اس کی تعظیم کرے گویا وہ اسلام کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو ان کے مذہب میں علم مبارک نہیں ہے، علم مبارک نہیں ہے، اور یہ لوگ شرک کر رہے ہیں. اور شرک کیا ہے یہ قرآن سے میں دلیل دے رہا ہوں. شرک کیا ہے؟ ایک آیت ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما الم تر الی الذین یزکون انفسهم بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا. اس کی جو تفسیر ہے، اس تفسیر کا میں معصوم کیا فرمانے سنیں. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ دریافت کیا گیا تھا کہ ادنا درجہ شرک کیا ہے. فرمایا دین میں ایک بات اپنی طرف سے پیدا کرے اور اس پر لوگوں سے دوستی و دشمنی کرے، یہ ہے شرک. اور خداوند عالم کہہ رہا ہے میں شرک مشرک کو معاف نہیں کروں گا. ہاں گناہ ہیں، گناہ معاف کروں گا. یہ خداوند عالم خود اپنے کلام پرز حکمت میں ارشاد فرما رہا ہے فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ انسٌ ولا جان. یہ گناہوں کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، ہاں مشرکین سے سوال ہوگا. شرک کر رہے ہیں، حلال ہے پیغمبر اسلام کو حرام، حرام ہے پیغمبر اسلام کو حلال، یہ کر رہے ہیں. تو ان کے مذہب میں دین آپ کے کھیل ٹھٹا بنا ہوا ہے. تو ٹو مچ ہے. آپ کے جو نا ہمارے علم مبارک کے خلاف کہہ رہی ہے، لعنت ہے جو یہ علم مبارک کے خلاف بنام شیعہ اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہوئے. دراصل یہ لوگ شیعہ اثنا عشری جو کہہ رہے ہیں شیعہ اثنا عشری نہیں ہیں لوگ. اگر یہ لوگ اثنا عشری ہوتے تو امام نہ بناتے. جی مسلسل ان کے پاس امامت کا سلسلہ چل رہا ہے. یہ بھی چیلنج کر رہا ہوں، ثابت کر دو کیا غیر معصوم امام ہو سکتا ہے کیا؟ 12 کے علاوہ کوئی 13واں امام ہو سکتا ہے کیا؟ تو چنانچہ یہ دیکھ ایک عام کتاب ہے، 14 ستارے تو ہر ایک کے گھر میں ہوں گے. اب علم مبارک کے سلسلے میں دلیل دے رہا ہوں میں. حضرت نے فرمایا کل میں علم اسلام ایسے بہادر کو دوں گا جو مرد ہوگا. وہاں پر حکم شرعی بیان کریے، حکم شرعی علم کے تعلق سے لیجیے. اب یار رسول خدا جو شارع مقدس ہے جس نے شریعت دی ہے وہ کیا فرما رہے ہیں سنیں. کل میں علم اسلام ایسے بہادر کو دوں گا جو مرد ہوگا اور بڑھ بڑھ کر حملہ کرنے والا ہوگا. چنانچہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا این علی ابن ابی طالب. یہ آواز بلند ہوئی، لوگوں نے کہا حضور وہ تو آشوب چشم میں مبتلا ہے، آ نہیں سکتے. حکم ہوا کہ جا کر کہو رسول خدا بلاتے ہیں. پیغمبر نے آواز رسالت گوش امیر المومنین میں پہنچائی اور آپ اٹھ کھڑے ہوئے، اصحاب کے کندھوں کا سہارا لیا، حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے. آپ نے علی کا سر اپنے زانوں پر رکھا، لعاب دہن لگایا، آشوب چشم جاتا رہا. حکم ہوا علی میدان جنگ میں جاؤ، میدان جنگ میں جاؤ اور قلعہ قموس کو فتح کرو. علی نے روانہ ہوتے ہی پوچھا حضور کب تک لڑوں اور کب واپس آؤں؟ فرمایا جب تک فتح نہ ہو. یہ تم لوگ جو علم مبارک کے خلاف کر رہے ہیں، بات دراصل یہ ہے کہ علم رجل کے پاس ہوتا ہے یا رجل کے ماننے والوں کے پاس ہوتا ہے.
تمہارے پاس فتوا دینے والے بھی رجل نہیں دکھ رہے ہیں جی. یہ حکم رسول پا کر میدان میں پہنچے، پتھر پر علم نصب کیا. مولا کائنات نے پتھر پر علم نصب کیا ہے. اب سنیں جی، یہ دیکھے مجلسی علی الرحمہ بعد نخل حیات القلوب میں کہتے ہیں کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں علم اس شخص کو دوں گا جو خدا وہ رسول کو دوست رکھے اور خدا اور رسول اس کو دوست رکھیں. تو پتہ چلا جو خدا اور رسول خدا کو دوست رکھتا ہے اسی کو علم دیا جاتا. ان کے پاس علم ہی نہیں ہے. اسے طے ہو گیا نہ یہ اللہ کے دوستدار ہیں نہ رسول خدا کے دوستدار ہیں جی. اب ایک دلیل سنیں جی. یہ علم کیا ہے؟ یہ تو رسول خدا آپ کے مولا کائنات کو علم دیے تھے. مولا کائنات کو علم کی توہین کریں گے تم پہ لعنت جی، اور جو اس کی تائید کر رہے ہیں ان پر بھی لعنت. یہ اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہوئے آپ کے علم مبارک کی توہین، بت پرستی کر رہے ہو. ارے وہ ہے خلاف قرآن اور حدیث جو فتوے دے رہے ہیں وہ ہیں بت جی. اس سلسلے میں مکمل ایک دعا ہے. یہاں لوگ یہ بت کہتے ہی سمجھتے ہیں کہ وہ پتھر نہیں، غلط ہے. یہ چلتے پھرتے بت ہیں جو خلاف قرآن اور حدیث فتوے دے رہے ہیں جی. تو چنانچہ یہ دیکھیں یہ کتاب ہے بحور الغمہ جی. مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے امام حسین کو آپ کے ایک تحفے کے طور پر حضرت عباس کو دیا. یہ کیا ہے سماعت فرمائیں. ایک راز سے تم کو مطلع کرتا ہوں. یہ کہہ کر حضرت نے جناب عباس کے دونوں شانوں پر نشان دکھلائے اور فرمایا دیکھو ایک علم کا اور ایک مشق کا نشان ہے. اب تو یہ جو نشانات ہیں من جانب خدا رہیں، اللہ کی جانب سے حضرت عباس کے ایک شانے پر علم ہے. اور اب حضرت عباس کے جو علم مبارک ہے اس کو دیکھ کر توہین کری، لعنت ہے پر لعنت ہے. یہ کئی ایک دلائل میں خادم دے سکتا ہے جی. اب سنیں، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک پھول پیش کیا. آپ نے لے کر سونگا اور آنکھوں سے لگایا اور فرمایا جو شخص پھول لے کر سونگے اور آنکھوں سے لگائے اور محمد وآل محمد علیہ السلام پر درود بھیجے تو اس پھول کو ہاتھ سے چھوڑنے نہ پائے گا کہ اس کی بخشش ہو جائے گی. سمجھے؟ جب پھول لے کر سونگتے ہیں، امام سونگ رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے جو شخص پھول لے کر سونگے اور آنکھوں سے لگائے درود پڑھے تو کیا ہوگا؟ اس پھول کو ہاتھ سے چھوڑنے نہ پائے گا کہ اس کی بخشش ہو جائے گی. اب ہم کیا کریں گے؟ اب یہاں پر امام پردے غیبت میں ہیں. اگر امام ظاہر ہو جائیں گے تو ہم امام کو پھول پیش کریں گے، پھول پیش کریں گے. چنانچہ اب امام نہیں ہے، نشانی ہے. علم کیا ہوتی؟ ایک نشانی ہے. اس نشانی پر ہم پھول چڑھا رہے ہیں درود پڑھتے ہوئے. اس پر بھی دلیل دے رہا ہوں، نظر دے رہا ہوں میں. اور جب پھول چڑھاتے ہیں اس کے بعد ہم دعا کرتے ہیں، یہ بخشائش کی دعا، حاجتیں وغیرہ سب ہم طلب کرتے ہیں، وہ حاجت پوری ہو جاتی ہے. میں سمجھتا ہوں یہ بہت کافی آج کی حد تک. آئندہ کبھی عزاداری کے خلاف، خونی ماتم کے خلاف، علم مبارک کے خلاف یہ اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہوئے فتوے نہ دیں تو بہتر ہے، ورنہ میں قرآن اور حدیث سے آپ کا منہ توڑ جواب دوں گا. اور پھر میں اس لڑکی سے کہہ رہا ہوں تو اپنا مذہب قرآن اور حدیث سے ثابت کر دے. یہ چار چیزیں بتا کہ رسول خدا دو دیے، قرآن حدیث، قرآن اہل بیت، یا چار، قرآن حدیث عقل اجماع، اجتہاد اور مجتہد پر ایک حدیث، اس کی تعریف میں ایک حدیث لفظ مجتہد کے ساتھ پیش کرو. بہتر یہ ہوتا کہ ہمارے مذہب کو نہ چھیڑتے. شیعہ کہتے ہوئے شیعت کے خلاف مسلسل فتوے دے رہے ہیں.
ہمیں سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت اونچی سطح پر بیٹھتے ہیں، کچھ نہیں. ہاں ہم مشکل کشا کے ماننے والے ہیں، مشکل کشا امیر المومنین کے ماننے والے ہیں. رسول خدا کی دعا ہے، اللہم والے من والا ہو وعاد من عادا ہو ونصر من نصر واخذل من خذلا. جب رسول خدا کی دعا ہے اللہ ہمارے ساتھ، اللہ ہماری نصرت کرنے والا ہے. تم اقتدار پہ ہوں گے، تمہارا اقتدار جانے والا ہے. تم اپنے مرجع سے بولو، اپنا مذہب سمجھاؤ. جی وہ کیسے مجتہد، ایک حدیث ایک زیادہ نہیں مانگ رہا ہوں، ایک حدیث دو لفظ مجتہد کے ساتھ. بہتر یہ ہے کہ خلاف آپ کے قرآن اور حدیث فتوے نہ دیں اور ہمارے عقائد کو مجروح کرنے کی ناکام کوشش نہ کریں تو بہتر ہے. بس یہ کہتے ہوئے رخصت ہو رہا ہوں. ہاں ایک بات عرض کروں، بی بی کا علم نکلتا ہے تو اتنے سارے لوگ زیارت کرتے ہیں. آج یہ علم مبارک کو بت پرستی کر رہی ہے، اس کو بوسہ لینا، چومنا، پھول چڑھانے وغیرہ کو تو خاموش کیسا بیٹھے ہیں؟ آپ لوگ خاموش بیٹھے ہیں. کم از کم ایک کمنٹ. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ تلوار کو بے نیام کرو، کیونکہ ہمارے مذہب میں جہاد فی زمانہ ساخت ہے، نہیں ہے جہاد. یہ تو اصولیوں کے پاس ہے. وہ جس کے فوٹو گلی گلی کچو اور چوراہوں سیراہوں کے اوپر جو لگا رہے ہیں نا، وہ ان کے پاس ہے جہاد. وہ لوگ کرتے ہیں جہاد، ہمارے پاس جہاد بھی نہیں ہے. مطابق قرآن اور حدیث بول رہا ہوں میں. جی بس یہ کہتے ہوئے رخصت ہو رہا ہوں.